فرائض اور واجبات کو بیان کیا جاتا ہے۔ حج کے اندر 3 فرائض اور 6 واجبات ہیں۔ 3 چیزیں حج کے اندر فرض ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 وقوف عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، نمبر 3 طواف زیارت۔ یہ 3 فرائض ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سے فرض رہ گیا تو آپ کا حج ادا نہیں ہوگا، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا جب تک فرض ادا نہ کیا جائے۔ 6 واجبات ہیں۔ نمبر 1 مزدلفہ کا وقوف، جو 10 ذی الحجہ کی صبح کو ہوگا۔ نمبر 2 رمی، جس کو ہم شیطان کو کنکری مارنا کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ نمبر 3 قربانی، حج تمتع اور حج قران میں قربانی واجب ہے، اور عام طور پر یہاں سے جو حاجی جاتے ہیں وہ تمتع کرتے ہیں، اس لیے قربانی حج کی واجب ہے۔ نمبر 4 حلق یا قصر، یہ بھی واجب ہے حج کے اندر۔ نمبر 5 طواف سعی کرنا، یہ نمبر 5 سعی کرنا، 1 مرتبہ حج میں سعی کرنا، یہ حج کے لیے واجب ہے۔ اور نمبر 6 طواف وداع، جو آخر میں کیا جاتا ہے، جو الوداعی طواف ہے، یہ واجبات حج میں سے۔ واجب کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر واجب رہ گیا تو اس کی وجہ سے ایک دم لازم ہو جاتا ہے، البتہ واجب رہنے کی وجہ سے حج ادا ہوتا ہے، حج کے اندر صرف کمی آ جاتی ہے۔ اب حج کے جو ایام ہیں، بنیادی طور پر حج کے 5 ایام ہیں: 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ ان 5 ایام میں حج کے اعمال مسلسل ادا کیے جاتے ہیں۔ جب 7 ذی الحجہ ہو جائے تو جو حضرات حج تمتع کر رہے ہیں، عمرہ کے بعد وہ احرام کھول دیتے ہیں اور مکہ کے اندر اس طرح احرام کے بغیر رہتے ہیں، تو 7 ذی الحجہ جب ہو جائے تو اس وقت وہ حج کا احرام باندھیں گے۔ بہتر طریقہ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ احرام سے پہلے جو سنتیں ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے بیان فرما دی، بال وغیرہ کاٹ کر، ناخن وغیرہ کاٹ کر انسان غسل کر لے اور بیت اللہ شریف چلا جائے، اور مسجد حرام کے اندر احرام کے جو کپڑے ہیں وہ پہن کر ایک نفلی طواف کر لے، اور نفلی طواف کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر حج کی نیت کرے۔ حج کی نیت اس طرح کرے گا کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان بنا دیجئے اور اس کو میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھے، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور بہتر یہ کہ لبیک بحجۃ، یہ لفظ بھی کہہ دے، بعض روایات میں آتا ہے۔ جب اس طرح کہہ دے گا تو وہ احرام کے اندر داخل ہو جائے گا۔ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ جہاں ہوٹل میں اس کا قیام ہے وہیں سے احرام باندھ لے۔ احرام باندھنے کے بعد اب بہتر اور افضل طریقہ تو یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو جب سورج طلوع ہو جائے اور روشنی سورج کی پھیل جائے تو اس وقت حاجی مینا کی طرف روانہ ہو، تلبیہ کہے، کم از کم 3 مرتبہ بلند آواز سے تلبیہ کہنا چاہیے، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے۔ اس کے بعد یہ دعا بھی، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار، یہ بھی پڑھ لے تو بہتر ہے۔ البتہ یہ بات ضروری سمجھ لے کہ سنت تو یہ ہے کہ جب طلوع آفتاب ہو جائے تو اس کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو، لیکن انتظامی امور کی وجہ سے وہاں کے معلمین رات کو ہی حجاج کرام کو روانہ کر دیتے ہیں، تو اگر رات کو ہی روانہ ہو جائے تو اس کی انتظامی امور کی وجہ سے گنجائش ہے۔
ورنہ اصل سنت یہی ہے کہ صبح طلوع آفتاب کے بعد روانہ ہو۔ جب 8 ذی الحجہ کو حاجی منا پہنچ جائیں تو منا کے اندر کوئی فرض یا واجب عمل نہیں ہے، بلکہ منا کے اندر 8 ذی الحجہ کو 5 نمازیں پڑھنا سنت اور مستحب ہے۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب عشاء کی نماز، اور اگلے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز۔ تو یہ 5 نمازیں منا میں ادا کرنا یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو تشریف لے گئے اور پھر منا کے اندر یہ 5 نمازیں ادا فرمائی۔ اس دوران حاجی کے لیے یہ افضل ہے کہ بار بار تلبیہ پڑھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الحج العج والسج، سب سے افضل حج وہ ہے کہ جس کے اندر بلند آواز سے بار بار تلبیہ پڑھا جائے۔ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، حج کا رتبہ اور درجہ بلند ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس میں قربانی کی جائے، یہ افضل حج ہے۔ 9 ذی الحجہ کو صبح کی نماز منا میں پڑھنا یہ سنت ہے۔ جب صبح کی نماز پڑھ لیں گے، طلوع آفتاب ہو جائے تو جب سورج کی روشنی پھیل جائے تو اس وقت سنت یہ ہے کہ عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں، کیونکہ 9 ذی الحجہ کو حج کا سب سے بڑا رکن اعظم ادا کرنا ہے۔ سنت یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد روانہ ہوں، لیکن انتظامی امور کی وجہ سے بالخصوص سرکاری طور پر جو جاتے ہیں ان کو رات کو ہی روانہ کر دیتے ہیں عموماً۔ تو اگر روانہ کر دیں تو انسان مجبور ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر اس کے بغیر جائیں گے تو مشکلات پریشانیاں ہوں گی، کیونکہ وہاں مقامات متعین ہوتے ہیں۔ اس لیے جائز اور گنجائش ہے کہ رات کو ہی روانہ ہو جائے، اگرچہ اصل سنت نہیں ہے۔ جب 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں گے تو 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں حج کا سب سے بڑا رکن ادا کرنا ہے، جس کا اصل وقت زوال سے لے کر غروب تک ہے۔ اصل وقت یعنی جب انسان کے پاس کوئی عذر شذر نہ ہو تو اصل وقت یہ ہے زوال سے لے کر غروب تک۔ اس لیے زوال سے پہلے افضل یہ ہے کہ انسان غسل کر لے، اگر غسل کا موقع نہ ہو تو کم از کم وضو کر لے، اور جب زوال ہو جائے تو زوال کے بعد پھر ظہر کی نماز اور عصر کی نماز جمع کرنا عرفات کے میدان میں یہ سنت ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو حج کا امیر ہوتا ہے، جو مسجد نمرہ کے اندر نماز پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ تو ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں کو جمع کرنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد نمرہ میں آپ نماز پڑھ رہے ہوں، جو امیر حج ہے اس کے پیچھے پڑھ رہے ہوں۔ اگر اپنے خیمے میں نماز پڑھیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ دونوں نمازوں کو اپنے اوقات میں پڑھا جائے، ظہر کی نماز اپنے وقت میں، عصر کی نماز اپنے وقت میں پھر پڑھی جائے۔ عام طور پر وہاں جانے کا موقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ انتظام کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ رش ہو جاتی ہے مسجد نمرہ میں، تو لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے خیموں میں ہی نماز پڑھیں۔ تو اگر اپنے خیمے میں پڑھیں گے تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے خاص وقت کے اندر۔ البتہ اگر مسجد نمرہ میں امیر حج کے پیچھے پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیر حج تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین فرمایا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں بھی اگر آپ مکہ میں مقیم ہیں، 15 دن یا اس سے زیادہ آپ نے وہاں گزارنے ہیں، تو عرفات کے میدان میں بھی آپ پوری نماز پڑھیں گے، 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر۔ اور اگر وہاں آپ مسافر ہیں، یعنی مکہ میں آپ کے 15 دن پورے نہیں ہو رہے بلکہ اس سے کم ہیں، تو پھر وہاں آپ قصر نماز پڑھیں گے، یعنی 2 فرض پڑھیں گے۔ جب آپ نماز پڑھ لیں، ظہر کی نماز سے فارغ ہو جائیں، تو اس کے بعد اب وقوف عرفات کا وقت شروع ہو گیا۔ زوال کے بعد وقوف کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور رکن اور فرض اس سے ادا ہو جاتا ہے کہ انسان تھوڑی سے وقت کے لیے بھی وہاں ٹھہر جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن واجب یہ ہے کہ غروب تک وہاں ٹھہرے۔
تو عرفات کے میدان میں جو وقوف کرنا ہے اس میں اصل کام یہ ہے کہ انسان وہاں وقوف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، بار بار تلبیہ پڑھے، استغفار پڑھے، درود شریف پڑھے، اور جو دل میں حاجات ہیں، دعائیں ہیں اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے آپ وہاں دعائیں کریں۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ کھلے آسمان میں آ کر آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اگر جبل رحمت کے قریب جگہ مل گئی تو یہ زیادہ سنت اور مستحب ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے قریب کھڑے تھے۔ لیکن اگر وہاں جگہ نہ ملے تو اپنی جگہ میں ہی رہیں۔ میدان عرفات سارا کا سارا وقوف کی جگہ ہے، البتہ ایک وادی ہے جس کو بطن عرنا کہتے ہیں، اس میں وقوف عرفات صحیح نہیں ہے، اور وہ مسجد نمرہ کے مغربی جانب ہے۔ اگر مسجد نمرہ کی مغربی دیوار کو گرائیں تو وہ ادھر ہی گرے گی، وہاں بورڈ لگا ہوا ہے۔ عرفات کے میدان میں جگہ جگہ بورڈ لگا ہوا ہے جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ قبلہ اس طرف ہے، اس لیے آپ قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں اور بار بار تلبیہ پڑھیں۔ کوئی خاص دعا ضروری نہیں ہے، البتہ ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمائی ہے، وہ سنت ہے۔ فرمایا کہ میں نے جتنی دعائیں کی ہیں عرفات میں، اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے عرفات میں جتنی دعائیں کی ہیں اس میں سے سب سے افضل دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ تو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، تو یہ دعا جو ہے وہ اس وقت پڑھ لے۔ عرفات کے میدان میں غروب تک ٹھہرنا واجب ہے۔ اگر کوئی غروب سے پہلے عرفات کے میدان سے باہر نکلا تو اس کے اوپر دم لازم ہو جاتا ہے، ایک بکری لازم۔ تو جب 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب ہو جائے اس کے بعد پھر تسلی اور آرام کے ساتھ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائے، اور غروب آفتاب کے بعد ابھی مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔ مغرب کی نماز نہ عرفات میں پڑھنی ہے نہ راستے میں، بلکہ وہ جا کر مزدلفہ میں ادا کرنی ہے، اور وہ عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے، اس لیے کہ دوسرا جمع بین الصلاتین مزدلفہ میں ہوتا ہے اور وہ واجب ہے، اور مغرب کی نماز راستے میں اگر پڑھ لی تو پھر دوبارہ اس کو مزدلفہ میں ادا کرنا ضروری ہے۔ مزدلفہ کی طرف جب حاجی روانہ ہو جائیں تو تلبیہ بلند آواز سے کہتے رہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب مزدلفہ پہنچ جائیں تو راستے سے ہٹ کر مزدلفہ کے میدان میں کسی بھی جگہ وقوف کریں۔ بہتر یہ ہے کہ ایک پہاڑ ہے جس کو جبل قزح کہتے ہیں، اس کے قریب ٹھہریں تو زیادہ اچھا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ تو مشعر حرام پہاڑ ہے جس کے اوپر میقلہ ہوا کرتا تھا، وہاں جب پہنچ جائیں تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ عشاء کا وقت جب داخل ہو چکا ہو تو مغرب اور عشاء دونوں کی نماز کو جمع کرنا ہے۔ اس کے لیے جماعت بھی شرط نہیں ہے، اگر کوئی اکیلے بھی پڑھے تو جمع کرے گا۔ افضل یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے نماز، اپنے ساتھی ساتھ ملا کر جماعت کے ساتھ پڑھے، اور اذان کہہ کر پھر ایک اقامت کے ساتھ دونوں نمازیں ہوں گی۔ پہلے 3 رکعت فرض مغرب کے ادا ہوں، اس کے بعد سنتیں نہیں پڑھنی بلکہ سنت آخر میں پڑھنی ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اگر مقیم ہے 4 رکعت، اگر مسافر ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس کے بعد پھر سنتیں پڑھ لیں اور وتر پڑھ لیں۔ اس کے بعد اس رات کے اندر اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور بیدار رہنا یہ مستحب ہے، لیکن کچھ دیر سونا بھی چاہیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کچھ دیر آرام کر لیں۔ اور جب صبح صادق ہو جائے تو صبح صادق ہوتے ہی اندھیرے میں نماز پڑھنا سنت ہے۔ صبح صادق جو ہی ہو جائے تو اس وقت جو ہے اذان کہلوائی جائے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی جائے۔ تو اب یہاں ایک واجب ادا کرنا ہے، وہ وقوف مزدلفہ ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ وقوف مزدلفہ کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے،
اور وہاں بہت سے آوازیں آپ سنیں گے کہ وہ کہتے ہیں جمرات جمرات جمرات. بہت سے معلمین بعض لوگوں کو راتوں رات ہی وہاں سے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی باتوں میں آپ نہ آئیں، اس لیے کہ وقوف مزدلفہ حاجی کے لیے واجب ہے. البتہ اگر کوئی بیمار ہے یا بوڑھا ہے یا عورت ہے اور بہت رش کی وجہ سے وقوف مزدلفہ نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ عرفات سے سیدھی منی چلے جائیں. یہ حضرات 3 قسم کے حضرات، یا تو بوڑھا ہو، بیمار ہو، یا عورت ہو، یا چھوٹے بچے ہوں، ان کے لیے جائز ہے، لیکن عام آدمی کے لیے جائز نہیں. وقوف مزدلفہ کا جو واجب ہے وہ تھوڑا سا وہاں ٹھہرنے سے بھی ادا ہو جاتا ہے. یعنی صبح صادق کے بعد اگر وہاں آپ صرف نماز پڑھ لیں باجماعت تو بھی وقوف مزدلفہ کا واجب ادا ہو جائے گا. لیکن سنت یہ ہے کہ طلوع آفتاب تک وہاں ٹھہرے مزدلفہ کے اندر، اور طلوع آفتاب تک جب آپ وہاں ٹھہریں گے تو اس دوران یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہیں، تلبیہ بار بار پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی حاجات ضروریات ہیں اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے. یہ قبولیت کا وقت ہے. جب طلوع آفتاب میں تھوڑا سا وقت باقی رہ جائے 2 رکعت نفل کے برابر، تو اس وقت پھر مزدلفہ سے روانہ ہو جائیں اور اب منی کی طرف جانا ہے. اب 10 ذی الحجہ کو حاجی کے لیے سب سے زیادہ مصروف ترین دن ہے. جو ہمارے یہاں عید کا دن ہوتا ہے، لیکن حاجی سے اللہ تعالیٰ نے عید کی نماز ساقط کر دی ہے، اب وہ عید کی نماز نہیں پڑھے گا. اس کے لیے 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ جمرات پر جائے. البتہ ایک بات یہاں رہ گئی کہ مزدلفہ میں مستحب یہ ہے کہ مزدلفہ سے 70 کنکریاں جمع کی جائیں، اپنے پاس رکھی جائیں، اور وہ کنکری کھجور کی گٹھلی یا چنے کے برابر ہو. چھوٹی چھوٹی کنکریاں وہاں سے 70 جمع کی جائیں، اپنے پاس تھیلے میں رکھیں تو یہ اچھا ہے. تو جب منی چلے جائیں گے تو منی میں 3 ستون بنے ہوئے ہیں. مسجد خیف بہت بڑی مسجد ہے جہاں 70 انبیاء نے نماز پڑھی ہے. اس کے متصل بعد آگے 3 ستون بنائے گئے ہیں. پہلے ستون کو کہتے ہیں جمرہ اولا، دوسرے ستون کو کہتے ہیں جمرہ وسطیٰ، اور تیسرے ستون کو کہتے ہیں جمرہ عقبہ. اردو میں ہم لوگ اس کو کہتے ہیں چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان. تو 10 ذی الحجہ کو صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں. اس لیے پہلے دونوں ستون چھوڑ کر آخری ستون پر چلے جائیں، اور اس کو 7 کنکریاں اس طرح مارنی ہیں کہ ستون سے کم از کم 5 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں. شرعی ہاتھ یہ ہوتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، 5 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں. اور افضل یہ ہے کہ اس طرح کھڑے ہوں کہ دائیں طرف مسجد خیف ہو اور بائیں طرف مکہ مکرمہ ہو. اور کنکری اس طرح پکڑیں کہ یہ جو 2 انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا، اس میں کنکری اس طرح اٹھائیں، اور اپنے ہاتھ کو اتنا بلند کریں کہ بغل نظر آئے، اور یوں کنکری اس ستون کے جڑ میں ماریں. بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ستون کی جڑ میں یا ستون کے اوپر اس کنکری کو ماریں. اور یہ دعا اگر یاد ہو، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا. تو یہ اچھا ہے. اس طرح 7 کنکریاں مارنی ہے. اگر کنکری اس ستون پر لگی یا اس کے جڑ میں لگی یا وہاں ستون کے ارد گرد ایک حلقہ سا بنایا گیا ہے اس کے اندر گر گئی تو یہ کنکری مارنا صحیح ہوا. اس طرح 7 کنکریاں مارے. اگر کوئی کنکری خطا چلی گئی تو اس کی جگہ دوسری کنکری پھر آپ مارے، وہ معتبر نہیں ہے. 7 کنکریاں جب مار لیں تو بس آج کی رمی اتنی ہی ہے. 10 ذی الحجہ کی جو رمی ہے اس کا افضل وقت یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک افضل ہے. زوال سے لے کر غروب تک جائز بلا کراہت ہے، اور غروب کے بعد رات کو مارنا یہ جائز مال کراہت ہے. لیکن معذور لوگوں کے لیے جو بوڑھے ہیں، معذورین ہیں، ان کے لیے بلا کراہت جائز ہے. اور اب تو حکومت نے غالباً ہر جماعت کے لیے الگ الگ ٹائم مقرر کر دیا ہے.
تو اگر وہ ٹائم مقرر ہو تو اس کی پابندی پھر انتظامی طور پر ضروری ہوگی، تو اس کے مطابق آپ کنکریاں ماریں گے۔ جب رمی کر سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد دوسرا کام قربانی کرنا ہے۔ قربانی اسی دن ضروری نہیں ہے، 10، 11، 12 3 دن قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر 10 کو کر لیں تو افضل ہے۔ اب جو حاجی سرکاری اسکیم میں جا رہے ہیں ان کو قربانی کا وقت دیا جاتا ہے کہ آپ کی قربانی اس وقت ہوگی، تو اس وقت کا انتظار کیا جائے۔ جب وہ وقت گزر جائے اور اطلاع مل جائے کہ قربانی ہو گئی تو اس کے بعد پھر چوتھا واجب ادا کرنا ہے، اور وہ ہے حلق یا قصر۔ تو مرد کے لیے افضل حلق ہے اور قصر بھی جائز ہے، عورتوں کے لیے قصر ہی متعین ہے، جس کا طریقہ مفتی صاحب نے آپ کو بتلا دیا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ رمی کے بعد فوراً آپ اپنے بالوں کو نہ مونڈیں۔ وہاں جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں، رمی ہوتی ہے جمرات، تو اس کے قریب ہی نائیوں کی دکانیں بنی ہوئی ہیں، بہت سے لوگ رمی کرتے ہیں تو بس فوراً جو ہے وہ حلق کروا لیتے ہیں۔ لیکن احناف کے نزدیک جو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، اس میں یہ واجب ہے کہ ترتیب ہو، پہلے رمی، پھر قربانی، پھر حلق۔ اور دوسرے ائمہ کے نزدیک واجب تو نہیں ہے لیکن کم از کم سنت ہے، تو اس کا بھی تو اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے، تو یہ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو قربانی ہو گئی، اس کے بعد پھر حلق کرنا ہے۔ جب حلق ہو گیا تو اس کے بعد آپ کے لیے احرام کی بہت سی پابندیاں اب ختم ہو جائیں گی، صرف ایک پابندی باقی رہے گی کہ ازدواجی تعلقات یعنی میاں بیوی کے تعلقات ناجائز ہوں گے، اس کے علاوہ باقی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ لہذا سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اسی دن اگر طواف زیارت کر لیا جائے تو یہ افضل اور بہتر ہے۔ طواف زیارت یہ حج کا دوسرا بڑا فریضہ ہے۔ اس کے 3 ایام ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ، 3 دنوں میں کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ البتہ اگر عورت ماہواری عورت کو آ گئی تو وہ طواف زیارت پھر ماہواری کی حالت میں نہیں کر سکتی، ناپاکی کی حالت میں، وہ پھر اس کو مؤخر کرے گی۔ لیکن مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ 10، 11، 12 ان 3 ایام میں ادا کرے۔ بہتر یہ ہے کہ 10 کو کر لے، ورنہ 11 کو یا پھر 12 کو۔ طواف زیارت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ آپ چلے جائیں اور وہاں حج کا طواف کریں گے، اس کے بعد سعی بھی کرنی ہے۔ تو اگر آپ نے احرام کے کپڑے ابھی پہنے ہوئے ہیں، جیسے کہ وہ شخص جس کی قربانی نہیں ہوئی تو وہ احرام کے کپڑوں میں ہوگا، اور جس کی قربانی ہو چکی ہے وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے گا۔ تو اگر قربانی نہیں ہوئی، احرام کے کپڑے پہنے ہیں تو استوا کریں گے اور پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے، اس کے بعد طواف کے بعد سعی کرنی ہے، 7 چکر لگانے ہیں، جس کا طریقہ مفتی صاحب تفصیل سے بیان فرما چکے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ طواف کرنا ہے جس طرح عمرے کا کیا تھا، اور اس کے بعد پھر سعی کرنی ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف ادا کرنی ہے۔ تو یہ طواف اور سعی جب آپ نے کر لی تو یہ حج کا دوسرا بڑا فریضہ بھی ادا ہو گیا۔ اب حج کے جو بنیادی فرائض ہیں وہ ادا ہو گئے، اس کے بعد طواف کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور ازدواجی تعلقات بھی جائز ہو جاتے ہیں۔ تو 10 ذی الحجہ کو اگر یہ کام کر لیا تو زیادہ اچھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو یہ سب کام زور سے پہلے فرما لیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی فرمائے تھے، اور ان 100 اونٹوں کو اس طرح ذبح کر کے اس میں سے ایک ایک بوٹی لے کر پکایا گیا، اور اس کا شوربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، اور زور سے پہلے یہ کام مکمل ہو گئے۔ زور کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مینا میں جا کر پڑھ لی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات میں اللہ نے برکت ڈالی تھی۔ تو جب طواف زیارت کر لیں، اگر 10 کو کر لیا تو بہتر ہے، ورنہ 11 یا 12 کو اس سے فارغ ہو جائیں۔ تو اب 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، اس میں ان 2 ایام میں مینا کے اندر رہتے ہوئے تینوں شیطانوں کو، جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں۔
جس کا طریقہ یہ ہے کہ جب 10 ذی الحجہ کو طواف سے فارغ ہو گئے تو اب رات منا میں گزارنا یہ سنت ہے، مبیت فی المنا اس کو کہتے ہیں۔ جب رات آپ منا میں رہیں تو صبح ہو جائے تو صبح شیطان کو کنکریاں نہیں مارنی بلکہ زوال تک انتظار کرنا ہے، اور جب زوال ہو جائے تو زوال کے بعد پھر رمی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پہلے جمرے پر جائیں گے، اس کو 7 کنکریاں ماریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے 7 کنکریاں۔ جب پہلے جمرے کو 7 کنکریاں مار لی تو اس کے بعد پھر تھوڑا سا ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی ہے، وہاں لکھا ہوگا جانب القبلہ، تو تھوڑا سا ہٹ کر قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرنی ہے۔ یہ دعا سنت ہے پہلے جمرے کے بعد۔ اس کے بعد دوسرے جمرے پر جانا ہے، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ جب دوسرے جمرے کو آپ 7 کنکریاں مار لیں تو اس کے بعد بھی تھوڑا سا ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا، یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور اس کے بعد پھر بڑے شیطان کو جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ جب اس کو 7 کنکریاں مار لیں تو اس کے بعد پھر دعا نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے 11 ذی الحجہ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر منا میں ہی اپنے خیمے میں قیام کرنا ہے، اور پھر 12 ذی الحجہ کا انتظار کریں۔ 12 ذی الحجہ جب آ جائے تو اس میں بھی زوال سے پہلے رمی نہیں کرنی، کیونکہ اگر زوال سے پہلے رمی کر لی تو یہ معتبر نہیں ہوگی، پھر اس کو دہرانا پڑے گا۔ زوال جب ہو جائے تو اس کے بعد پھر تینوں شیطانوں کو اسی طرح کنکریاں مارنی ہیں جس طرح کہ 11 ذی الحجہ کو ماری تھی۔ جب آپ اس سے فارغ ہو جائیں 12 ذی الحجہ کی رمی سے، تو اب آپ کو اختیار ہے، اگر چاہیں تو آپ واپس مکہ چلے جائیں، اور اگر چاہیں تو 13 ذی الحجہ کی رمی کے لیے بھی ٹھہر جائیں۔ اس میں اللہ نے اختیار دیا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 2 دن رمی کر کے واپس آنا چاہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، اور جو ٹھہرنا چاہے اور 13 ذی الحجہ کو رمی کرنا چاہے تو فرمایا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، یعنی یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو زیادہ افضل اور بہتر یہ کہ 13 ذی الحجہ کو بھی ٹھہر جائے۔ اگر غروب سے پہلے مکہ چلا گیا تو کوئی کراہت کی بات نہیں ہے، لیکن اگر غروب تک وہاں رہا منا میں تو اب وہاں سے مکہ جانا مکروہ ہوگا۔ 13 ذی الحجہ کی رمی چھوڑ کر مکہ جانا مکروہ ہے۔ اور اگر منا میں رہا اور صبح ہو گئی 13 ذی الحجہ کی تو اب وہاں سے بغیر رمی کے مکہ جانا واپس آنا یہ پھر ناجائز ہوگا۔ اب صبح صادق اگر منا میں ہو گئی تو وہاں پھر شیطانوں کو کنکریاں مارنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب زوال کے بعد بہتر یہ ہے کہ زوال کا انتظار کیا جائے، اور جب زوال آفتاب ہو جائے تو اس کے بعد پہلے جا کر پہلے جمرے کو کنکری مارے، پھر اس کے بعد دوسرے جمرے کو، پھر تیسرے کو، درمیان میں دعا کرے، یہ سنت ہے۔ تو جب اس طرح تینوں جمرات کو کنکریاں مار دی جائیں تو اب حج کے اعمال باقی سارے مکمل ہو گئے، صرف ایک واجب باقی رہ گئے۔ اب انسان مکہ واپس آ جائے، اگر مکہ کے اندر اس کے کچھ ایام باقی ہوں تو مکہ میں وقتاً فوقتاً طواف کرتا رہے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں سب سے بہتر عمل طواف کرنا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جو دنیا کے اور کسی مقام پر عبادت نہیں ہے، صرف مکہ مکرمہ میں عبادت ہے، تو اس کو غنیمت سمجھے۔ اور جب مکہ مکرمہ سے واپس آنے کا وقت ہو تو اس وقت پھر ایک طواف ادا کرے، جس کو طواف وداع کہتے ہیں، الوداعی طواف۔ اس طواف کا طریقہ عام نفلی طواف کی طرح ہے کہ جس طرح حضرت مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ حجر اسود سے شروع کرے اور 7 چکر مکمل کرے، اور پھر حجر اسود پر استلام کرے، اس کے بعد پھر 2 رکعت طواف کے ادا کرے، اور اس طواف کے بعد سعی نہیں ہے بلکہ بلا سعی ہے۔ یہ سعی حج میں صرف ایک مرتبہ واجب ہے، بار بار سعی نہیں ہے۔ سعی ایسا عمل ہے جو نفلی نہیں ہوتا، طواف نفلی ہوتا ہے لیکن سعی نفلی نہیں ہوتا، اس لیے یا عمرے میں سعی ہے
اور یا حج میں پھر ایک مرتبہ سعی کرنا واجب ہے۔ تو اس طواف سے فارغ ہونے کے بعد پھر یہ ہے کہ حسرت کی نگاہوں سے بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہوئے وہاں سے واپس آئے اور اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بار بار یہاں آنے کا موقع عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہے وہ حج کا بنیادی طریقہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حج کے 5 ایام ہیں، 8 ذی الحجہ، 9، 10، 11، 12 یہ، اور حج کے جو فرائض ہیں وہ 3 ہیں: احرام، طواف زیارت اور وقوف عرفات۔ اور ان میں سے بھی جو زیادہ اہم فرض ہے وہ ہے وقوف عرفات۔ وہ اگر رہ گیا تو حج ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر طواف زیارت رہ گیا تو وہ بعد میں بھی مؤخر بھی ادا ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو سعودی حکومت ان لوگوں کو پھر اسی طرح ایمبولینس میں لے جا کر وہاں 9 ذی الحجہ کو وقوف کراتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وقوف کرا لیتے ہیں، رکن ادا ہو جاتا ہے، اور پھر طواف زیارت انسان ٹھیک ہو جائے تو بعد میں کر سکتا ہے۔ تو یہ حج کا طریقہ ہے۔ باقی مسائل انشاءاللہ آپ کو حضرت مفتی صاحب بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گورنمنٹ کو پیسے جمع کرائیں۔